ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں، اس کے فتنوں اور اس کی آفتوں سے مطمئن نہ ہوں بلکہ خائف ہوں، ڈرتے ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کے اندر اپنی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور اپنی امت کو کامل مومن کی پہچان بتلا رہے ہیں کہ اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے لوگوں، میری امت میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے شرارتوں اور اس کے تکلیفوں سے مطمئن ہو۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر لاکھ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، حج کر لے، عمرے پہ عمرہ کر لے، سجدوں کی وجہ سے اپنے ماتھے پہ نشان لگوا لے، لیکن اگر اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مامون و محفوظ نہیں ہے تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کر ایک بار نہیں 3 بار قسم کھا کر فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون؟ جو تہجد تو پڑھتا ہو لیکن اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مطمئن نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے امت کو یہ بتلا رہے ہیں کہ تمہیں اگر مومن کامل بننا ہے تو پھر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو، پیار و محبت کا معاملہ کرو۔ آج کل یہ بڑی کثرت سے یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ جو جتنا زیادہ قریبی ہے اتنا ہی بڑا دشمن نظر آ رہا ہے۔ جو جتنا پڑوس میں ہے انسان کو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مطمئن نہیں ہے، یہ اس کی شکایت، اس کی شکایت، اور یقیناً ایسا ہے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو آرام نہیں پہنچاتا۔ سب سے زیادہ بغاوت کرنے والا اور سب سے زیادہ دشمنی لینے والا اور سب سے زیادہ تکلیف دینے والا اگر کوئی ہے تو قریب کا ہوتا ہے، جو پڑوس میں رہتا ہے۔ بہت کثرت سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں ہی قسم کھا کر نہیں کہا، آپ نے 3 مرتبہ قسم کھایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بہت اہم کام ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ بہت عذاب کا کام ہے، اور انسان کا ایمان جب تک کامل نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، اکمل نہیں ہوگا، یہ انسان جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ
حسن برتاؤ کا معاملہ کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، تب تو تم مومن بن جاؤ گے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ہرگز اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ آج یہ چیزیں سننے کو بہت ملتی ہیں، کثرت سے ملا کرتی ہیں، پڑوسیوں کی شکایتیں کثرت سے ملا کرتی ہیں۔ جس نبی نے اس امت کو پیغام دیا ہو، جس نبی نے اس امت کو یہ کہا ہو کہ اے میرے امت کے لوگو، اگر تم اپنے گھر پر گوشت بنا رہے ہو، اس کی خوشبو آ رہی ہے، تو ایسا کرو اس کے اندر پانی ملا لو اور شوربہ بڑھا لو اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کھا لو اور تمہارے پڑوسی اس مہک کو سونگھ لیں اور پھر ان کے دل خوش نہ ہوں اور وہ ترس کر رہ جائیں، سو جائیں۔ اس حدیث کے اندر مطلق پڑوسی کہا گیا ہے، جار کا جو لفظ آیا ہے یہ مطلق پڑوسی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو تو اس کا خیال کیا جائے، غیر مسلم بھائی ہو تو اس کا خیال نہ کیا جائے، کوئی حقیر آدمی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی پاورفل اور مال و دولت والا انسان ہو تو اس کا خیال کیا جائے، اور کوئی غریب ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے نبی نے مطلق کہا ہے جو تمہارا پڑوسی ہے اس کا خیال کرو، اس کو تکلیف نہ دو۔ آج یہ سننے میں یہ چیزیں ملتی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ سنتے ہوں گے کہ بعض غریب لوگ اپنے پڑوسی کی وجہ سے اپنی زمین کو بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ ہجرت کر جاتے ہیں، اس محلے کو چھوڑ جاتے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر زمین لے کر اپنا گھر بنانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ذرا سوچے وہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ حدیث پڑھیں گے، یہ کہیں گے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ، والذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ تو پھر ہم سب کی زبان پر اور خاص طور سے ان لوگوں کی زبان پر کیا جواب ہوگا؟ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے خدا را اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن الذي یشفع وجارہ جائع الى جنبه، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خوب شکم سیر ہو کر کھائے پیے اور بغل میں اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے اور ہر لمحہ ہر آن اس کی فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میرا پڑوسی کھائے بغیر سو گیا، میرے پڑوس میں کسی کو بیماری لگ گئی اور اسے دوا لینے کے پیسے نہیں ہے۔ ہماری اوقات جتنی ہے، ہمارے اللہ نے جو ہماری حالت بنائی ہے، جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہم اس کا ساتھ دیں۔ اگر ہم دوائیاں نہیں خرید سکتے، اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہماری اوقات یہ حالت نہیں ہے، تو کم سے کم اس کے درد میں شریک تو ہو جائے۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ جایا کرتے تھے اور اپنے پڑوسی کا خیال کیا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے پڑوسی کا خیال کیا، چلتے ہوئے ٹرینوں میں، ریل گاڑیوں میں
اپنے پڑوسی کا، سامنے بیٹھے ہوئے، بغل میں بیٹھے ہوئے پڑوسی کا خیال کیا، وہ چند گھنٹوں کے پڑوسی ہیں، چند گھنٹوں کے ساتھی ہیں، اور ان کے اس خیال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، سامنے والے کے دل میں وہ محبت ڈالی کہ وہ اپنی مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اخلاق ہونا چاہیے، وہ بہوار ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہیں اور ہم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے رہے، تکلیف دیتے رہے، تو پھر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب دینا ہوگا۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، غلطیوں سے کون بچا ہوا ہے؟ یہ اولاد آدم غلطیوں کا پتلا ہے۔ اس لیے اگر غلطیاں ہو گئی تو معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے، اور آئندہ یہ عہد کرے، پکا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اب اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جیسا حکم دیا ہے انشاءاللہ ویسے ہی زندگی اپنا کر اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھیں گے، تاکہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جسے کامل مومن کی پہچان جو بتلائی ہے، اس پہچان میں، اس سب میں ہم بھی شامل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔